السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں میں ہم نے ایک مضمون کا مطالعہ کیا تھا جو اردو ڈائس سے ماخوذ تھا، اور اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کے بارے میں کچھ تفصیل سننے کو اور دیکھنے کو ملی تھی، پڑھنے کو ملی تھی۔ اس کے بعد میں نے چاہا کہ اور باقی جو خلفائے راشدین ہیں، ہم جانتے ہیں 4 خلفائے راشدین تاریخ میں گزرے ہیں، ان میں سے تیسرے حضرت عثمان تھے۔ تو میری خواہش ہوئی کہ باقی جو خلفائے راشدین ہیں، یعنی پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ، چوتھے خلیفہ۔ تو لیکن اردو ڈائس میں مجھے فی الوقت کوئی ایسا مضمون نظر نہیں آیا، اور جب بھی مل جائے گا انشاءاللہ میں پھر پیش کروں گا۔ تو پھر میں نے دوسری جگہ تلاش کی ان کے بارے میں کچھ مضمون، تو مجھے ایک کتاب میرے پاس ہی اسٹاک میں تھی۔ اس کا عنوان ہے تاریخ اسلام، اور اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر حمید الدین۔ انہوں نے بھی پوری تاریخ اسلام پہ نظر ڈالی ہے، بڑی تفصیلی نظر ڈالی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر خلفائے راشدین اور پھر اس کے بعد کی تاریخیں، بلکہ یہ کافی عرصے تک یعنی بنی عباس وغیرہ کے تک بھی آپ نے فاطمین مصر، اور پھر اس کے بعد صلیبی جنگیں، یعنی غرض یہ کہ بڑی تفصیل سے انہوں نے اسلامی تاریخ پر تبصرہ فرمایا ہے، اور بڑا دلچسپ تبصرہ ہے، بڑا تفصیلی تبصرہ ہے۔ تو چونکہ خلفائے راشدین کا سلسلہ چل رہا ہے، تو میں اس میں سے جو مضمون انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے وہ اس وقت لے کر حاضر ہوں۔ اس طرح ہم پورے 4 خلفائے راشدین کو پڑھیں گے، اور پھر باقی تاریخ اسلام کے بارے میں ہم بعد میں مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ لکھتے ہیں، ان کا جو دور ہے وہ 11 ہجری تا 13 ہجری ہے، اور یہ مطابق عیسوی ہے 632 عیسوی تا 634 عیسوی۔ تعارف عنوان ہے اس کا، پر آپ لکھتے ہیں کہ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابوبکر اور لقب صدیق ہے۔ آپ قریش کی ایک شاخ بنی تمیم میں سے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ابتدائی سے بڑے سلیم الفطرت اور راست باز تھے۔ چنانچہ زمانے جاہلیت میں بھی انہوں نے اپنا دامن ہر قسم کی آلائشوں سے پاک رکھا۔ تجارت شغل تھا اور صاحب دولت حیثیت تھے۔ آپ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور آخری دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بازو بنے رہے۔ اسی وجہ سے صدیق لقب ملا، یعنی ہمیشہ آپ نے سچ کا ساتھ دیا، حق کا ساتھ دیا، اس لیے آپ کو صدیق لقب ملا۔ اسلام کے لیے آپ نے جان و مال کے بے نظیر قربانیاں پیش کیں، کئی موقعوں پر گھر کا سارا اثاثہ دین کی خاطر نثار کر دیا۔ ہجرت کی کٹھن منازل پورے خلوص کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے اور یار غار کا اعزاز پایا۔ ہم جانتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو واحد ساتھی جو تھے اس وقت آپ کے، یہ حضرت ابوبکر صدیق ہی تھے، اور انہی کے ساتھ آپ نے غار سور میں پناہ لی تھی، راستے میں جو پڑتا تھا، اور پھر مدینہ ساتھی پہنچے تھے۔ مدینہ منورہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق کار و مشیر خاص تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد کم و بیش تمام غزوات میں شریک ہوئے اور جن سری کے جوہر دکھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری علالت کے دوران امامت کے فرائض آپ ہی کو سونپے گئے۔ یہ ایک طرح سے آپ کی جانشینی کی طرف اشارہ تھا، یعنی آخری وقت میں جب صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، تو اس وقت مسلمانوں کی نماز میں امامت حضرت ابوبکر نے کی۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود امامت فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے مرض کی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق نے امامت کی نماز کی۔
انتخاب ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو سپرد خاک بھی نہیں کیا گیا تھا کہ جانشینی کا جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ اس فتنے نے ایسی نازک صورت اختیار کر لی کہ اگر اس کا فوری طور پر کوئی تدارک نہ کیا جاتا تو نہ جانے کیا گل کھلتا، اور کوئی بعید نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی ملت کا شیرازہ بھی ہمیشہ کے لیے درہم برہم ہو جاتا۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ان کی جانشینی کے سوال پیدا ہو کہ اب ان کا جانشین کون ہوگا اور کون پھر اسلام کو لے کر آگے چلے گا اور مکہ مدینہ کی حکومت کو سنبھالے گا۔ اور جہاں جہاں تک وسعت ہو گئی تھی اسلام کی، پھیل گیا تھا، وہاں ان سب جگہوں کو کون دیکھے گا، یعنی دوسرے الفاظ میں جانشین کون ہوگا، حاکم کون ہوگا، یہ اس بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ انصار مدینہ دو قبیلوں پر مشتمل تھے، اوس اور خزرج۔ اوس کے مقابلے خزرج کی تعداد زیادہ تھی۔ اس کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے مکان کے ساتھ ایک صاحبان بنا ہوا تھا جس کا کو سقیزہ بن سعد کہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اعلان ہوا تو انصار کے روسا سقیفہ بن سعدہ میں جمع ہوئے، یعنی صاحبان ٹینٹ سا بنا ہوا تھا، وہاں جمع ہوئے، جانشینی کا دعویٰ کیا۔ ان کا رجحان سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے انتخاب کی طرف تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک پرجوش تقریر میں انصار کی خدمات، اسلامی خدمات گنوا کر کہا کہ امارت صرف ہمارا حق ہے اور یہ حق ہم ہر قیمت پہ لے کے رہیں گے۔ تمام سرداران انصار نے اس دعوے کی تصدیق اور تائید کی۔ اتنے میں ایک انصار نے کہا کہ اگر مہاجرین قرابت داری کی بنا پر اپنا حق سمجھیں تو انہیں کیا جواب دو گے؟ ایک دوسرے انصاری نے اٹھ کر کہا کہ ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو ہم کہیں گے کہ دو امیر منتخب کر لیے جائیں، ایک قریش میں سے اور دوسرا انصار میں سے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس پر جھلا اٹھے اور کہا کہ اس طرح سوچنا ہماری کمزوری کی دلیل ہے۔ اسی اثنا میں یہ خبر حضرت ابوبکر تک پہنچ گئی۔ آپ کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ انصار کی یہ روش کوئی فتنہ نہ کھڑا کر دے، چنانچہ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر فوراً سقیفہ بن سعدہ پہنچ گئے، یعنی وہ ٹینٹ جہاں پر یہ سب انصار جمع تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ کچھ کہیں، مگر موقع کی نزاکت کے پیش نظر حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو روک دیا اور خود کھڑے ہو کر بڑے باوقار اور نرمی کے ساتھ ایک مختصر مگر مدلل تقریر فرمائی۔ اس کے الفاظ یہ تھے جس کا خلاصہ یہاں پر دیا گیا ہے: ہمیں تمہارے فضائل و مناقبت اور خدمات اسلامی کا پورا اعتراف ہے، لیکن بدوی قبیلے قریش کے علاوہ کسی اور خاندان کی عمارت کو تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ امیر مہاجرین میں سے ہو۔ نیز تمہارے دونوں قبیلوں اوس و خزرج میں بالعموم باہمی رنجش رہتی ہے۔ اگر خلیفہ بنی خزرج سے ہوا تو اوس رقابت کی آگ میں جلتے رہیں گے، اگر بنی اوس میں سے ہوا تو خزرج سازشیں کرتے رہیں گے، اس لیے مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم امیر ہوں اور تم مشیر رہو، بلا تمہارے مشورے کے معاملات طے نہیں کیے جائیں گے۔ یہ اطمینان دلایا حضرت ابوبکر نے ان کو، انصار کو۔ اس تقریر کے اختتام پر انصار میں سے حباب بن منظر خرجی کھڑے ہوئے اور جوش میں آ کر کہا: اے جماعت انصار، خلافت پر تم قبضہ کر لو، سب لوگ تمہاری تائید کرتے ہیں، کسی کی جرات نہیں کہ مخالفت کر سکے، تم متمول اور جنگجو ہو، تمہاری قوت اور تعداد زیادہ ہے، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تمہاری رائے کمزور ہو جائے گی اور اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکو گے۔ اگر مہاجرین کو انکار ہے تو ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک ان میں سے۔ انہوں نے پھر دو امیر کا مشورہ دے دیا۔ دو امیر منتخب کرنے کے نتائج ظاہر تھے۔ انصار کے اس مطالبے کو مان لینے کا مطلب یہ تھا کہ خود اپنے ہی ہاتھوں اسلامی نظام درہم بند کر دیا جائے۔ چنانچہ اس مطالبے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور احباب میں سخت کلامی ہونے لگی، جس پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے انصار کو مخاطب کر کے کہا: تم ہی سب سے پہلے اسلام کے پشپنا تھے، اب اس کی تخریب میں تمہیں سبقت نہیں کرنی چاہیے۔ اس فقرے نے انصار پر بہت اچھا اثر کیا اور بشیر بن سعد انصاری نے کھڑا ہو کر کہا: اے انصار، ہم نے اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ فقط اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور رضا الہی کے لیے کیا تھا۔ یہ مناسب نہیں کہ ہم اس کے عوض متاع دنیا کے خواہاں ہوں۔ ہمیں اجر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ خلافت کے مستحق تم سے زیادہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہو سکتی ہے۔
تم لوگ اللہ کا خوف کرو، مخالفت سے باز آ جاؤ۔ اس تقریر سے انصار کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا اور وہ خاموش ہو گئے۔ یہ کیفیت دیکھی تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اور حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں، ان میں سے تم جسے تم پسند کر لو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بیک زبان ہو کر کہا کہ آپ مہاجرین میں سب سے افضل و محترم ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مقرب ہیں۔ ایسا کون شخص ہے جو آپ پر مقدم ہو اور آپ کے ہوتے ہوئے خلافت کا متولی بنے؟ یہ کہتے ہوئے دونوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، حضرت عمر نے، حضرت ابو عبیدہ نے۔ یہ خبر باہر پہنچی تو سب لوگ خوش ہوئے اور دوڑ دوڑ کر آپ کی بیعت کرنے لگے۔ امیر کا انتخاب عرب کے جمہوری طریقے کے مطابق ہوا تھا، مگر سعد بن عبادہ نے بیعت نہ کی۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے کوئی تعارض نہ کیا، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی کہ انصار کی خطاؤں کو معاف کر دینا۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ صدیق اکبر کو خلیفۃ اللہ کے لقب سے پکارا جائے، مگر آپ نے فرمایا مجھے خلیفۃ اللہ نہیں بلکہ خلیفۃ الرسول کہا جائے۔ اگلے روز مسجد نبوی میں عام بیعت ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، جس میں اس امر پر خاص زور دیا کہ اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، اگر غلط روی اختیار کروں تو میری اصلاح کرو۔ جب تک میں خدا اور رسول کی اطاعت کروں میری اطاعت تم پر واجب ہے، اور اگر ان کی نافرمانی کروں تو تم ہرگز میرے احکام کی تعمیل نہ کرو۔ یہ پہلا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ بہرحال یہ ان حالات کو پڑھ کر اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی نازک صورتحال پیدا ہو گئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، یعنی انصار اور مہاجرین آپس میں لڑنے لگے تھے، لیکن حضرت ابوبکر کی سمجھداری، بردباری اور وقار نے بڑی ہوشیاری سے اس معاملے کو روکا اور فساد کو بڑھنے سے بچایا۔ اس میں حضرت ابو عبیدہ، حضرت عمر نے بھی بہت اہم رول ادا کیا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ وہ پھر معاملہ وہیں دب گیا اور وہ بات پھر بڑھی نہیں، اور پھر یہی طے ہو گیا کہ حضرت ابوبکر پہلے خلیفۃ الرسول ہوں گے۔ اور پھر انہوں نے اب خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابوبکر نے جو کارنامے انجام دیے وہ آگے ہم مضمون میں پڑھیں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔